پر عمل نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیں میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان قرآن پاک میں یہ موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اس حدیث کو امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا، حاکم نے کہا صحیح ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اگر وہ توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اس گناہ سے ہٹ جائے، اس گناہ سے باز آ جائے، اس گناہ کا دل سے خیال نکال دے، اس گناہ کرنے کا منصوبہ نہ بنائے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ جو سیاہ نشان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ڈٹا رہے، کرتا رہے، گناہ کرے، تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پورا دل ہے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ یہی ہے سنگ جس کا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے، جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے ان کے دلوں پر ایتیں اثر نہیں کرتی۔ قرآن سنتے ہیں لیکن جھومتے نہیں، دل پر اثر نہیں ہوتا، گناہوں سے باز نہیں آتے، دل کو سکون نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ سچے دل سے توبہ تو کی نہیں، سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سنیں، ہمیں سکون ملے، عمل کا جذبہ لیں، اپنے پر عمل کا جذبہ لیں، قربان جائیں۔ خوف خدا کتاب ہے، دعوت اسلامی صفحہ نمبر 65 ہے، اللہ والوں کی کتابیں، وہ بھی دعوت اسلامی نے شائع کی ہے۔ اسی طریقے بہت ساری کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، خود بھی پڑھیں، آگے تقسیم کریں۔ انشاءاللہ پڑھنے سے یہ کتاب جو بندہ پوری مطالعہ کر لے میں انشاءاللہ سچے دل سے، انشاءاللہ دل بدل جائے، دل کی دنیا بدل جائے۔ یہ پوری کتاب ہی خوف خدا پر مشتمل ہے، پوری کتاب ہی خوف خدا پر مشتمل ہے۔ ایک واقعہ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے، اگر ایک واقعے پر دل نہیں بدلا، دوسرا پڑھیں گے تو دل بدل جائے گا، اگر نہیں بدلا تیسرا پڑھیں گے، چوتھا پڑھیں گے، انشاءاللہ آخر بدل ہی جائے گا، کیونکہ ایسے بڑے بڑے پیارے واقعات پر یہ مشتمل ہے۔ ایک نوجوان جو امیر المومنین کے زمانے کا، کل بھی کئی دفعہ سنایا، لیکن یہ وقت کی نسبت اور موضوع کے مطابق یہ واقعہ ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے مالک سے ڈر جائے، اپنے خالق سے ڈر جائے، اپنے سچے مالک سے ڈر جائے، تو مالک اسے 2 جنتی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ نہ کسی ملا کا، نہ کسی مفسر کا، نہ کسی پیر کا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خدا کا فیصلہ۔ خدا نے سورۃ الرحمن میں فرمایا، وہ کیسی 2 جنتی عطا فرمایا؟ اگر رب جانتا ہے یہ اس کا محبوب جانتا ہے، رب جانتا ہے یہ اس کا محبوب جانتا ہے۔ قربان جائے، امیر المومنین کے زمانے میں ایک نوجوان ہے، 5 وقت نمازی، متقی ہے، پرہیزگار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، نماز امیر المومنین کے پیچھے پڑھتا ہے، نماز کے بعد بوڑھا والد ہے، والد کی خدمت کرتا ہے۔ اب جو راستہ ہے، جب گھر جاتا ہے، راستے میں ایک نوجوان ہے، خوبصورت ہے، لڑکی ہے، اسے برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن یہ نوجوان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اپنے مالک سے ڈرتا ہے، اپنے خالق سے ڈرتا ہے، لیکن آخر ایک دن شیطان کے ورگلانے پر وہ اس عورت کی دعوت پر راضی ہو گیا۔ جب اس کے دروازے پر پہنچا، رب کعبہ کی قسم یہ لوگ صاحب علم تھے، ہم جیسے نہیں تھے کہ آج ہم بھی سنتے ہیں لیکن عمل کی توفیق نہیں ملتی، آج ہم بھی قرآن سنتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم عمل کی کوشش نہیں کرتے، ہم سچے دل سے توبہ نہیں کرتے۔ اب سنیے، جب اس کے دروازے پر پہنچا تو سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف کی آیت یاد آ گئی، اللہ کا فرمان یاد آ گیا۔ وہ کون سا فرمان ہے؟ اب سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب یہ اللہ کا فرمان یاد آیا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب انہیں شیطانی ٹھیس لگتی ہے، وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، فوراً باز آ جاتے ہیں، فوراً خدا کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ جب یہ فرمان یاد آیا، بے ہوش ہو گیا،
اللہ کے خوف کا غلبہ ایسا جاری ہوا، زمین پر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ جب باپ نے انتظار کرنے کے بعد جب باپ پہنچا، لوگوں کے سہارے سے اٹھا کر جب گھر لے گیا، بیٹے سے پوچھا، بیٹا ماجرا کیا ہے؟ اب گھر نہیں آئے، دوسری طرف چلے گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بیٹے نے دوبارہ سنایا، بیٹے نے پھر دوبارہ یہ واقعہ سنایا۔ جب دوبارہ اللہ کا یہ فرمان یاد آیا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا تو اچھی کہہ رہے سبحان اللہ، سو کہتے دوبارہ یاد پڑھ دے سبحان اللہ۔ جب یہ دوبارہ فرمان یاد آیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، سبحان اللہ۔ جب یہ دوبارہ یاد آیا، ایک شدید غلبہ ہوا اللہ کے خوف کا، یعنی اللہ کے ڈر کا، ایک آواز نکلی، روح پرواز کر گئی۔ راتوں رات ہی کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ جب امیر المومنین کو پتا چلا قربان نے کتنا نیک ہوگا جس کا ذکر امیر المومنین اپنے نمازیوں کے سامنے کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے۔ آج جس کا پیر ذکر کرے وہ کہتا ہے میں خوش نصیب ہوں، جس کا باپ ذکر کر لے، چند لوگ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ لیکن قربان جائیں یہ نوجوان کتنا خوش نصیب ہے جس کا تعریف کرنے والا وقت کا امیر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا نہیں۔ جب اس کے باپ کے پاس پہنچے، باپ کہنے لگا کہ آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے یہ مناسب نہ سمجھا، آپ کو جگانا یہ اچھا نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں امیر المومنین اس نوجوان کی قبر پر پہنچے، سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، سبحان اللہ، سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تلاوت کی۔ اے نوجوان جو رب سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا ہے کہ خالق کائنات سے دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اے نوجوان بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں قبر والے سنتے نہیں، لیکن یہاں سے پتا چلا ہمارا مسلک بھی واضح ہو گیا کہ قبروں والے سنتے بھی ہیں، لیکن جو پکارنے والا ہو اس میں ذرا ہمت ہو، اس میں پاور ہونی چاہیے، بلانے کی طاقت ہونی چاہیے، پھر قبروں والے بھی بولتے ہیں، پھر مردے بھی بول پڑتے ہیں۔ جب امیر المومنین نے قرآن کی تلاوت کی، اس نوجوان سے پوچھا، اس نوجوان کی قبر سے بلند آواز سے آواز آئی، اس قبر میں موجود ہے، بلند آواز سے آواز آئی، اے امیر المومنین بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی۔ حاجی محمد رمضان صاحب زندہ۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس واقعے سے ثابت ہو گیا کہ جو بندہ سچے دل سے ڈر جاتا ہے، اپنے مالک کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، سچے دل سے اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، توبہ کا جو لغوی معنی ہے رجوع کرنا ہے، جب رجوع کر لیتا ہے مالک معاف فرما دیتا ہے۔ اب سنیے آخری حدیث سنیے، حضرت ابو سعید